سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 سے لے کے 176 تک۔ 172 الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر بھی ان لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین مکہ کو لوٹ گئے مشرکین مکہ کی طرف لوٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر نہ حملہ آور ہوں، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بخاری کی کتاب میں آپ کو یہ جو تفسیر ہے حدیث ہے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی جنگ کی تفصیل ابھی ہم سنتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایسا لگا کہ وہ دوبارہ نہ پلٹ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منادی کی تو قبیلہ بنو عبد الاشل کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کر ہم واپس لوٹے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی منادی نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ افسوس، نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں، نہ زخموں کے مارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ پیدل ساتھ ہو لیں۔ افسوس کہ یہ غزوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے بے شمار گہرے زخم آج ہمیں جانے سے روک دیں گے۔ پھر ہم نے ہمت باندھی۔ مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکا زخم تھا، جب میرے بھائی بالکل عاجز آ جاتا، قدم نہ اٹھاتا تو میں انہیں جوں تو کر کے اٹھا لیتا، جب تھک جاتا تو اتار دیتا۔ یوں جوں توں کر کے ہم لشکر گاہ تک پہنچ گئے رضی اللہ عنہما۔ یہ جذبہ آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ظاہری بات ہے فتح ہماری ہی ہوگی۔ آیت نمبر 173 میں اسی واقعے کا ذکر ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ آیت نمبر 174 فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی اور وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچی اور وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ لیکن جب وعدے کا وقت آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قید پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اس خفت اور ندامت کو چھپانے اور الزام دوسروں کے ساتھ تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہاں جا کے یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جمع کیا ہے کہ پورا عرب بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں باقی نہ رہی۔ چنانچہ اس نے مدینہ جا کر افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی فتح کے بالکل برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمان جوش اور بھی بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس ضمن میں بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا۔ اس سے غزوہ سویق اور قرار دیا گیا۔ غزوہ سفیق اس میں ابو سفیان کا فرار ہونا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو چاروں ناچارہ نکلنا ہی پڑا، چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال لڑیں گے۔ اس کے ساتھی پہلے ہی سب کچھ یہی چاہتے تھے، چنانچہ وہ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے، اور اس کی وجہ یہی تھی۔ مثلا اس دفعہ اس کی یعنی ان کی وجوہات کیا بتائی کہ اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2 تہائی تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج دگنے سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرا، وہ مسلمانوں کی جرأت امانی کو خوب ملازم کر چکا تھا، ملازہ کر چکا تھا۔ تیسرا، جو پروپیگنڈا پہلے کر چکا تھا، اس مناسبت سے اس کے پاس لشکر تو تھا ہی نہیں، چنانچہ اس پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے واپس مڑ جانے میں عافیت سمجھی۔ اس غزوے کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں کیونکہ ابو سفیان رسد کے طور پر ستو ہی ساتھ لایا تھا، جو راستے میں گرتے بھی رہے اور واپسی پر اس رسد کو یہیں چھوڑ گیا۔ غزوہ سویق کے نتائج دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اب اس لحاظ سے صحابہ کرام ہر لحاظ سے فائدے میں رہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، جنگ کی سختی سے بھی بچ کے، دشمن بھی مرغوب ہو کے واپس چلا گیا، اور مالی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اور اس طرح سے کامیاب اور کامران لوٹے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا، مگر بعد میں خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپے اور انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بھی بھیجا، لیکن مسلمان خوفزدہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے بدر میں مقابلے کا ارادہ کرنے کے لیے وہ آ گئے۔ اس طرح مسلمان خود خوف زدہ ہو کر بدر میں مقابلے پر آنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ اس کی یہ چال کامیاب نہ ہوئی۔ اس ڈرامے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کھیل سے تعبیر دی، کہا انما ذالکم الشیطان، آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ ایک اللہ کا ڈر اپنا لینا تو ہم سب باقی ڈروں سے آزاد ہو جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس سے مراد سفیان بھی تھا اور نعیم بن مسعود بھی تھا، اور مسلمانوں کو تاکید جاری کی کہ میرے سوا کسی طاغوتی طاقت سے مت ڈرنا، اور مسلمان کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمگین نہ کریں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا اس دور میں مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی اقوام تھی سبھی اسلام دشمن اور اسے مٹانے کے در پہ تھی۔ کیا آج ہم بھی نہیں اس دور سے گزرے؟ خواہ وہ مشرکین مکہ ہو یا یہود مدینہ ہو یا منافقین ہو یا دیگر قبائل عرب ہو، یہ سب لوگ اسلام کو کچلنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ تمہارا یا اسلام کو کچھ نہیں بگاڑنے کی قدرت رکھتے، بس اپنی عافیت خراب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الواقعہ غمزدہ بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش کے باوجود یہ لوگ اسلام کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے یا اسے قبول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اور اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو جاتے۔ اس بات کا قرآن میں بہت مقامات پہ ذکر آیا، جس کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور نہ ہی یہ میرا پیغام پہنچا دینے سے آگے
آپ کی کوئی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے، صرف آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آگے عمل کریں نہ کریں اس کی جواب دہی یہ خود کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔